السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ الاربعون النووی سیریز کی حدیث نمبر 41، جو کہ اس سیریز کی سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اور یہ سلسلہ الحمدللہ بہت ہی جامع تھا۔ الحمدللہ میری گزارش ہوگی کہ اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل پر دوسری احادیث نہیں دیکھی تو برائے کرم آپ جائیں، پرانے ویڈیوز دیکھیں، ان میں احادیث کریمہ کا یہ سلسلہ ضرور دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ فرمائیں انشاءاللہ۔ آئیں پہلے حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ الرحمن ترجمہ اور تشریح۔ عن ابی محمد عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں، حدیث نمبر 59، اور یہ حدیث بہت پیاری ہے۔ لیکن آ جائیں آغاز کرتے ہیں اس کا۔ سب سے پہلے اس کے جو راوی ہیں سیدنا ابو محمد عبداللہ ابن عمر ابن عاص۔ جو لاسٹ روایت ہم نے پڑھی تھی وہ عبداللہ ابن عمر تھے، جو کہ حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے۔ یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، جو کہ حضرت عمر ابن عاص مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے۔ سیدنا عمر ابن عاص جو کہ مشہور صحابی ہیں، اور سن 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ود حضرت عثمان ابن طلحہ اور خالد ابن ولید۔ یہ 3 لوگ جب مسلمان ہوئے تھے، رسول پاک نے فرمایا آج مکہ نے اپنے لاڈلے ہمیں دے دیے ہیں، اور ان میں سے حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ۔ یہ اپنے والد سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضور کی کہی ہوئی تمام باتیں یہ لکھ دیا کرتے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی روایتیں ہوتی ہیں انہیں یہ لکھتے، بیچ میں انہوں نے یہ ایک سلسلہ روک دیا۔ حضور نے پوچھا اب تم لکھتے نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ صحابہ کرام نے مجھے منع کیا اور یہ کہا ہے کہ تم حضور کی ہر بات لکھ دیتے ہو، حالانکہ حضور پاک ہیں، کبھی آپ کو معلوم ہے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور کسی پر خفا ہو رہے ہیں، نالا ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، کبھی گھریلو زندگی کے کچھ مسائل ہیں، اس وجہ سے ہر چیز لکھنے کی نہیں ہوتی۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور پاک تھوڑے سے ناراض ہوئے اور رسول پاک نے ارشاد فرمایا تمہیں نہیں معلوم اور اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اس منہ سے نکلنے والی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو دنیاوی ہو یا ایسی چیز ہو کہ جو بری ہو یا unnecessary ہو۔ اس منہ سے نکلنے والی ہر بات وہ ہے جو اللہ خود میرے منہ سے نکلواتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن عاص نے پھر اس کو دوبارہ لکھنا شروع کیا، اور میں آپ کو بتاؤں آپ کی ذخیرے کی وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، پتہ ہے کیا؟ آپ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے زیادہ ذخیرہ اگر کسی کے پاس احادیث کا ہوگا تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے پاس ہوگا، کیونکہ میں احادیث لکھتا نہیں تھا اور وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ تو بڑے ہی اچھے جلیل القدر صحابی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غالباً 4 سال انہوں نے گزارے۔ تو بے شمار روایتیں، تقریباً 700 روایتیں آپ کی ہیں، جن میں سے 18 بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں۔ اور ان کی روایتوں کے علاوہ الحمدللہ بڑے ہی صوفی، بہت ہی صوفی، خلافت راشدہ میں الحمدللہ ہمیشہ انوالو رہے اور احادیث کا درس دیا کرتے تھے۔ پھر سلطنت امویہ جب آئی، تب اس کے بعد بھی جب صحابہ کرام کے درمیان جو اجتہادی خطا جسے ہم کہتے ہیں مشاجرات ہوئے، ان میں یہ سب سے زیادہ الگ تھلگ رہنے والے تھے۔ حضرت عمر ابن عاص کے کہنے پر کچھ چیزوں میں انوالو ہوئے، لیکن ہمیشہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، کبھی بھی باہر نہیں نکالا، بلکہ حضرت امام حسین سے بعد میں جا کر انہوں نے اس بات پر معذرت بھی کی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنے والد کی چونکہ ان کا بیٹا ہوں، جس کی وجہ سے میں ان میں تھوڑا بہت انوالو ہوا، لیکن میرے تلوار پر کسی کے خون کا قطرہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی معذرت قبول بھی کی تھی۔ الحمدللہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اب آ جائیں سن 65 ہجری میں، یعنی کہ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ اب اس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی دلی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت اور دین کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ بڑی اہم روایت ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ خواہشات نفس ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہے، ہم میں سے ہر ایک کے، لہٰذا اب ان خواہشات کے مطابق انسان کو ڈھلنا ہے، ان خواہشات کو انسان کو اپنی شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے، جو دین ہے، اس کے مطابق نفس کو ڈھالنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی، آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، رسول پاک کی اتباع کرنی ہوگی، اور رسول پاک کی اتباع ہی در اصل کامیابی کا راز ہے۔ اس کے دو فائدے اسی آیت میں ذکر ہے، یحبب لکم، اگر جب آپ ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العزت تمہارے گناہ بخشے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے گناہوں کو بخشے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کرنی ہوگی، اپنے نفس کو، اپنے مزاج کو، اپنی جو عادتوں کو، اپنی فطرت کو شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالنا ہوگا، نہ کہ شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام کے دل میں یہ باتیں کیسے ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام مکمل طریقے سے دین مصطفیٰ پر ہوتے تھے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2090، کہ وہ آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے۔ حضور پاک نے کہا، میں تمہاری اس انگلی کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں اس انگوٹھی کی وجہ سے۔ انہوں نے فوراً وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی۔ اب جب نشست ختم ہو گئی تو کچھ صحابہ کرام نے کہا، اپنی انگوٹھی اٹھا لو، کسی اور چیز میں خرچ کر دینا اور اس سے نفع اٹھا لینا تاکہ تمہارا پیسہ ضائع نہ ہو۔ وہ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں کہ نہیں، جس چیز کو میں نے پھینک دیا اب میں اسے نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس چیز کی وجہ سے میری انگلی جہنم میں جا سکتی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا محبت ہے دین مصطفیٰ سے، کیا محبت ہے شریعت مطہرہ سے، کہ کسی حالت میں کوئی اور چیز نہیں پسند، اپنے نفس کو پوری طریقے سے دین میں ڈھال لیا۔ اور میرے عزیز ساتھی، یہ چیز ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج کے ہوں۔ 3 مثالیں آپ کے دیتا ہوں، کیونکہ ہم عمر کے 3 حصوں سے گزرتے ہیں۔ ہم بچپنا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، پھر جوانی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں بزرگی آتی ہے۔ ان تینوں نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کرائٹیریا رکھتا ہوں کہ شریعت مصطفیٰ پر عمل دیکھیں، حضور کی محبت دیکھیں کہ ان تینوں کرائٹیریا میں صحابہ کرام کا عمل کیا تھا۔ 2-3 صحابہ کرام ایسے جن کی عمر بڑی کم، حضرت اسامہ ابن زید کو آپ لے لیں، حضرت عبد الرحمن کو لے لیں، حضرت ابو سلمہ کے بیٹے کو لے لیں، یہ کم عمر صحابہ کرام ہیں۔ جنگ احد میں انہیں موقع نہیں مل رہا، میں پہلے بھی روایت ان کے حوالے سے پیش کر چکا ہوں، موقع نہیں مل رہا، تو حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، رسول اللہ ہمیں اجازت دیں جنگ میں جانے کی۔ حضور پاک نے کہا ابھی بہت چھوٹے ہو، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فلاں شخص کو لے کر جا رہے ہیں، وہ تیر انداز ہیں اور وہ ہم سے بھی چھوٹے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان کو لے جانے کا مقصد یہ کہ وہ تیر انداز ہیں اور وہ پہاڑی پر ہوں گے، اوپر سے تیر پھینکیں گے، ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے، یا رسول اللہ وہ ہم سے چھوٹے ہیں، ایسا کریں آپ ہم دونوں کو لڑا لیں، اگر ہم جیت گئے تو ہم جائیں گے۔ اب دیکھیں دین سے محبت دیکھیں، اور یقیناً انہوں نے ان کو پچھاڑا کشتی میں، حضور نے پھر ان کو اجازت دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے شریعت مطہرہ سے محبت۔ نفس کو اتنا مار دیا کہ جینے کی رمق ختم ہو گئی، بلکہ مرنے کی، شہادت کی خواہش پیدا ہو گئی۔ حضرت غسیر الملائکہ حضرت حنظلہ کو دیکھیں، سہاگرات منائی، اگلی صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کر دیا، جنگ احد کا ٹائم ہو گیا، چلے گئے، اور آپ کو معلوم ہے شہید ہو گئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام کو جو صحابہ کرام کی لاشیں مبارکہ تھی انہیں تلاش کروائی، حضرت غسیر الملائکہ حضرت حنظلہ کی لاش ہی نہیں۔ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ پوری طریقے سے موجود ہے کہ حضور پاک کی بارگاہ میں حضرت جبریل آتے ہیں، ان کے پروں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ حضور کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں غسیر الملائکہ حضرت حنظلہ جو ہے یہ آج آئے، انہوں نے رات میں شب زفاف تھی ان کی، اور جیسی آپ کی کال آئی یہ فوراً آ گئے، ان کو نہانے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ اکبر، اور یہ شہید ہو گئے۔ اللہ کو ان کا یہ کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرشتوں کو بھیج کر ان کو غسل دلوایا ہے، ان کی لاش کو، میرے عزیز ساتھیوں، اور اسی وجہ سے ان کو غسیر الملائکہ یعنی کہ واشڈ بائی اینجلس، یعنی فرشتوں کے دھلے ہوئے ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے عمر کا تقاضا۔ آپ دیکھیں جوانی ہے، اور جوانی میں انسان کی خواہشات کیا ہوتی ہے، لیکن ان کی ہر خواہش سے شریعت مطہرہ کے بعد، ہر ایک خواہش، کوئی یہ نہیں کہ آج تو میری شادی ہوئی ہے کل مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، بالکل نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے آپ عمر دیکھیں، جب انسان بزرگ ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین 56 سال کے ہیں، میدان کربلا میں دین کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا کیا، آپ کے سامنے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہت ہی بزرگ صحابی، 60 کے اوپر کے، لیکن یرموک اور بڑی جنگوں میں آپ کی حفاظت، آپ کی
چنانچہ شمولیت یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے وہ دین کے لیے جیتے تھے، دین کے لیے مرتے تھے۔ ہمیں دیکھ کے ہم اپنے نفس کے لیے جیتے ہیں، خواہشات ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور آج کل تو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، خواہشات کو پرووک کرنے کے لیے ہزاروں چیزیں، چاہے وہ خواہشات نفس جسمانی ہوں یعنی کہ برائی کی ہوں، وہ بھی بڑھ رہی ہیں، چاہے وہ مالی وہ بھی بڑھ رہی ہیں۔ ہر بندہ دیکھو وہ بات کرتا ہے، پیسوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے ان کے پاس یہ گاڑی، یہ چیز، وہ چیز، ہر بندہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ یاد رکھیں اسلام خواہشات کو کچلتا نہیں ہے، بس اس کا صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ اگر جسمانی خواہش ہے تو اسلام کچلتا نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مار دیں، اسلام کہتا ہے شادی کر لیں، نکاح کر لیں جائز طریقے سے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ بالکل جو کمانا چاہتے ہیں، اسلام نفس کو نہیں کچلتا کہ نہ کمائیں، ضرور، لیکن تجارت کریں، اچھا حلال بزنس کریں، برائی کی طرف نہ جائیں۔ ایسا اگر آپ خرچیلے ہیں تو ایسا نہیں کہ اسلام آپ کو پارٹی تھرو کرنے کے لیے منع کرتا ہے کہ آپ بالکل یہ نہ کریں، نہیں، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی خرچ کریں لیکن صحیح جگہ پر۔ خواہشات انسان کی ہوتی ہے اور انسان اس کو استعمال بھی کرنا چاہتا ہے اپنے نفس کے مطابق، لیکن اللہ رب العزت نے اسی نفس کو کنٹرول کیا ہے، اس کے موقع دیے ہیں، آپ وہاں لگائیں۔ انسان کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے فوڈی ہوتے ہیں لوگ، شریعت نہیں روکتی کہ آپ نہ کھائیں، لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے آپ روزے رکھیں، اپنے نفس کو ڈھالیں۔ اور روزہ جب 30 دن شریعت رکھواتی ہے تو پھر کیا کہتی ہے؟ اب اگلے دن روزہ حرام ہے، عید کے دن روزہ حرام ہے، بلکہ بقرعید میں 5 دن 4 دن اللہ تعالیٰ کا رسول پاک کی طرف سے یہ حکم ہے، بالکل روزہ کھاؤ پیو مزے کرو۔ میرے عزیز ساتھیو، کیوں؟ یہ انسان جب شریعت کے مطابق نفس کو ڈھالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور ایسا انعام، اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز ساتھیو، دین نفس کو کچلتا نہیں ہے لیکن اس کا رائٹ وے بتا دیتا ہے کہ آپ کی جسمانی خواہشات ہیں، شادی کر کے بیوی سے پوری کریں۔ آپ کی اگر خرچیلے ہونے کی خواہشات ہیں، آپ عید بقرعید کے دن خرچہ کریں۔ آپ کی کچھ اور خواہشات ہیں تو آپ اس کے جائز ویز ڈھونڈیں، آپ انفاق فی سبیل اللہ کریں، تو یہ اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ میرے عزیز ساتھیو، دین جو ہے آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں انہیں دین کے مطابق ڈھالیں۔ جب آپ دین کے مطابق ڈھالتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بنتے ہیں، آپ اللہ رب العزت کا قرب پاتے ہیں، متقی پرہیزگار بنتے ہیں۔ دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا میں نے جب کہا تو آپ سوچ رہے ہو کہ دنیا میں کیا فائدہ؟ آپ کو سکون ملتا ہے، پیس آف مائنڈ ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کچھ دن پہلے میں نے یہ ایک دوست نے کوئی لنک شیئر کی تھی گروپس پر، میں نے دیکھا، میں حیران ہو گیا۔ امریکہ کے ایک بہت ہی بگڑے ہوئے امیر باپ کی اولاد، یا پتہ نہیں شاید بہت ہی بگڑا ہوا کوئی لڑکا تھا، لاٹری لگی ہوگی شاید $400 ملین کی، تو اس کا ویڈیو ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ ہیپی اینی مور، اب میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ کیوں؟ آپ کیوں خوش نہیں ہیں؟ اس نے کہا میری زندگی میں کچھ نیا کرنے کو نہیں ہے، میری زندگی میں ایسا لگتا ہے کوئی ہارڈ ورک نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے کہ میں جو خواہش کرتا ہوں وہ چیز آ جاتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، کوئی چیز کی طرف اب رجحان نہیں ہے۔ جتنی چاہوں میں، جب بندیاں جو نا لڑکیاں حاضر ہو جاتی ہیں، اتنی گاڑیاں حاضر ہو جاتی ہیں، اتنا پیسہ ہے، یاٹ ہے، پرائیویٹ جیٹس ہیں، لیکن اب میری زندگی میں کچھ ایکسائٹمنٹ کرنے کو نہیں ہے۔ میرے جی ساتھیو، یہی ہوتا ہے نفس کی ہر چیز کی پیروی کرنے کا نقصان۔ آج امریکہ کے نصاب میں، یہاں کے سلیبس میں ہمارے نوجوان بچے ہم سے کہتے ہیں کہ ڈو whatever you want، جو تمہارا دل کہے وہ کرو، as long as you do not hurt somebody، بس یہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ میرے جی ساتھیو، ڈو whatever you want کا اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ نفس اگر چاہتا ہے کہ بھئی آپ کوئی گناہ کریں، آپ اس پر جب قابو پا کر جب حلال طریقے سے وہ کام کرتے ہو تو اس میں برکتیں ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ لہذا نفس کو شریعت کے مطابق ڈھالیں۔ یہ ڈو whatever you want کے چکر میں آپ اپنی جو ہے نا ڈگنیٹی کھوتے ہیں، اپنا تقدس پامال کرتے ہیں، آپ اپنی عفت کو جو نا پامال کر دیتے ہیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے بجائے شریعت مطہرہ کی طرف آئیں، اپنے نفس کو ڈھالیں، اور جب ڈھالتے ہیں تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور محترم ساتھیوں، آخر میں آپ سے سب سے اہم گزارش ہے کہ جو ویڈیوز ہمارے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں، اور جو ویڈیوز ہمارے لیٹسٹ اب آنے والے ہیں ان کے لیے آپ SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور سب سے اہم بات کامنٹس کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھائیں، اور آپ کی کسی بھی طریقے کے سوالات ہوں وہ بھی کامنٹ سیکشن میں ڈالیں، ہم انشاءاللہ انہیں ایڈریس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔